تو مجھے کسی آرزو تمنا پر نہیں، مجھے اللہ کے سامنے اس کیفیت میں پیش ہونا ہے جو آپ بار بار قرآن مجید میں جملہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کل قیامت کے دن، نہ کوئی ان کے پاس ڈرنے کی کوئی وجہ ہوگی اور نہ وہ کوئی غمزدہ پریشان بیٹھے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں پیچھے کیا کر کے ہے، آگے کیا ہوگا۔ ان کو کوئی ٹینشن، بالکل صاف ستھرے خالی الذہن اطمینان اور سکون کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ کیونکہ ان کے سامنے ہے کہ ہم کچھ کر کے آئے۔ ہاں ایک طبعی فطرتی خوف ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا خوف ہوگا، لیکن وہ ایک ڈر جو ہوگا اپنے اعمال کو دیکھ کر، اس سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ خالی کر دے گا۔ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے قربانی، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ جب تک یہ کام میں اور آپ نہیں کریں گے، یا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ختم ہوتے جائیں گے جو قربانی دینے والے ہوں دین کی خاطر، تو یہ دین مٹنا اور ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ بھی کم ہو رہے ہیں دین کی خاطر، حقیقی معنی کے اندر قربانی دینے والے لوگ بھی کم ہو رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں جو قربانی دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں، تو اکثر لوگوں کے تبصرے، آرا وہ اس قسم کے ہوتے ہیں جو ان کے حوصلوں کو مزید پست کر دیتے ہیں، جو ان کے حوصلوں کو مزید توڑ دیتے ہیں۔ ان کی تائید، مدد، نصرت، یہ بھی دین کی مدد میں سے ایسے لوگوں کی۔ سیدنا مصعب بن عمیر بے شمار بار آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے روئے تھے اور فرمایا تھا ایک وقت تھا کہ مکہ کے اندر اس سے بڑا انعم اور افرح آدمی کوئی اور نہیں تھا، اس سے بڑا نوجوان جو سب سے زیادہ اسٹائلش ہو، سب سے زیادہ نعمتوں میں ہو، سب سے زیادہ مزے میں ہو، مکہ میں نے کسی اور نوجوان کو نہیں دیکھا۔ اسلام لے آئے تھے، ماں نے نکال دیا، خرچہ پانی بند، معاملات ختم، کچھ کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، بڑی مشکل سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی مدینہ بھیج دیا اپنی ہجرت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، پہلے وہاں پہنچ کر 70 لوگوں کو اسلام میں داخل کر کے ان کو دین اسلام کی تعلیمات پہلے ہی پہنچا چکے تھے، قرآن مجید کی تعلیم پہلے ہی دے چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو دیکھا کہ انہوں نے موٹی ٹاٹ کی بوریاں اپنے جسم کے اوپر 2 پہنی ہوئی ہیں، ایک بھی نہیں، موسم بھی گرم ہے اور 2 بوریاں۔ وجہ یہ تھی پہننے کو اور کچھ تھا ہی نہیں، اور 2 اس لیے پہنی ہوئی تھی کہ ایک پھٹی ہوئی تھی، اور جہاں جہاں وہ اس کے پھٹنے کے معاملات تھے کہ جسم نظر آ رہا تھا تو اس کو چھپانے کے لیے اوپر دوسری پہنی ہوئی تھی، اور اسی حال میں گھوم رہے تھے، ہاتھ جسم کھال سخت ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ یہ جب تک قربانی انسان دیتا نہیں ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو قربانی کے جذبے سے پیش نہیں کرتا، دین کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ وہ شخص ہوگا نا، اس نے بھی اپنا گھر بنایا ہوگا، جتنے مہاجر تھے مکہ سے نکل کر آئے تھے ان کے بھی گھر تھے نا، آپ کے بھی گھر ہیں، انسان گھر بناتا ہے، یہ میرا کمرہ، یہ بچوں کا کمرہ، یہ ایسا، یہاں پر یوں، یہاں پر یوں، یہاں پر یہ ڈیزائننگ، یہاں پر ایسے، یہاں پر ایسے۔ ایک لمحے کے اندر اس کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر نکلنا، ایک آواز آئے کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ ذرا سا سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ آواز آئی دوپہر کے وقت، نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، بچے بھی پیچھے ہیں، بیٹی بھی پیچھے ہیں، حفصہ بھی پیچھے ہیں، عائشہ بھی پیچھے ہیں، اسما بھی پیچھے ہیں، گھر بھی پیچھے ہے، مال و متاع بھی پیچھے ہے، کسی چیز کو ایک لمحے کی خاطر دین کے سامنے قربان کرنے کے لیے سوچا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کی یہی کیفیت تھی۔ آپ کی اگر سیرت دیکھی جائے تو آپ کی سیرت کا خلاصہ ہی قربانی ہے، آپ کی زندگی کا پورا خلاصہ ہی قربانی ہے۔ آپ کی زندگی کے لیے کوئی دوسرا لفظ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ نے سوائے قربانی کے اور کچھ کیا ہو، یعنی اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی مشرکین مکہ آپ کے گردن پر لا کر پاؤں رکھ دیں، عقبہ ابن ابی معیط اور سیدنا ابوبکر صدیق اس کو دھکا دے کر ہٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ آپ کو تسلیاں دے، اس قربانی کے بغیر دین پہنچتا نہیں ہے، اس قربانی کے بغیر دین قائم نہیں رہتا، اور اس قربانی کے بغیر آخرت بھی نہیں ملا کرتی۔ یہ دونوں چیزوں کے لیے قربانی دینا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا بہت ضروری ہے۔